11واں مہینہ ماہ ذی قعدہ المکرم 1446 ہجری، اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے ہم مالک کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 5واں پارہ سورہ النساء کی 76ویں آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ضمن میں جو گفتگو کروں مالک حق سچ بیان کرنے کی، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات مقدسہ جو اکٹھی ہیں 75 سے لے کر اور مزید آگے بھی چند آیات جہاد کے متعلق ہیں، کیونکہ وطن عزیز جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، گزشتہ کئی ماہ سے اس بات کی ضرورت پر بیانات مساجد سے اور دیگر جو مذہبی طبقے ہیں ہمارے، ان کی طرف سے اس کے اوپر لیکچرز بہت دیے گئے، کیونکہ اب اس امر کی ضرورت بھی ہے۔ تو زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کرتا، آگے بڑھتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے سرحدوں کے محافظوں کو ہمارا سلام بھی ہو، ان کے لیے ہر لمحہ ہماری دعا ہے، اللہ پاک ہمارے ان محافظوں کی حفاظت فرمائے جو وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار اور اپنی جان و مال قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان کے جملے بہت وسعت والے ہیں۔ فرمایا روزے رکھنے والے بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن جو سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، کئی راتیں جاگ کر جو بندہ تہجد گزار بھی ہو، وہ فرائض بھی ادا کرتا ہو، ایک لمحہ اسلامی مملکت کی سرحد پہ پہرا دینے والا جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، کہ ہر آن وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے وطن کے دفاع کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور جس کو موسم کے اثرات جو ہیں وہ بھی بیٹھنے پہ مجبور نہیں کرتے، چاہے برف پڑ رہی ہو، چاہے گرمی پڑ رہی ہو، بارش ہو، وہ وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اللہ ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، لیکن دین اسلام ایسا دین ہے جس نے کوئی بھی شعبہ چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں اصلاح نہ کی ہو۔ گھر سے باہر تک اور شہر سے لے کر گاؤں تک، سڑکوں سے لے کر سرحدوں تک، اسلام نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا ہے جس کے اوپر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ اسی انداز میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ النساء کے اندر جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں شیطان سرکش کی راہ میں۔ کتنا فرق ہے، ایک جماعت ہے کفار کی، وہ لڑ رہی ہے شیطان سرکش کی راہ میں، کہ وہ اپنی حرام کاریوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرتے، اور ایک طرف وہ جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نام لیوا ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا
یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ایمان والو فقاتلو، کیوں نہیں لڑتے ہو اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے؟ کتنے واضح الفاظ ہیں اس میں، نہ ترجمے کا معاملہ ہے کہ بھابی نے ایسا کیا، شیعہ نے ایسا کیا، سنی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، الفاظ بڑے واضح۔ ایمان والو، اللہ حکم فرما رہا ہے فقاتلوا اولیاء شیطان، اور یہ شیطان سرکشی کرنے والے جو اپنی حرام کاری کو پروان چڑھانے کے لیے لڑتے ہیں، تم کیوں نہیں اس کے خلاف لڑتے؟ متنبہ کر رہا ہے مالک، فقاتلوا، لڑو اولیاء شیطان، ان شیطان کے یاروں سے، شیطان کے لیے جنہوں نے اپنی یاریاں لگائی ہوئی ہیں۔ دنیا کفر اکٹھی ہے، نہ کوئی عالمی عدالت ہے، نہ کوئی اقوام متحدہ ہے، یہ ساری جماعتیں مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، ورنہ کئی مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا کر رہا ہے۔ مسلمان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، کوئی عالمی عدالت نہیں ہے۔ مسلمان نوجوانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، یہ سارے ان کے اپنے ہیں، یہ صرف مسلمان کی عزت لوٹ کر ہنسنے والے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جتنے بھی ہیں یہ سارے کافر۔ رسول اللہ صدیاں پہلے فرما گئے کہ یہ مسلمان کے خلاف اکٹھے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بار بار بندے کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں بھولے ہوئے ہو؟ یہ اس طرح ماننے والے نہیں ہیں جس طرح تم یہ کہہ رہے ہو کہ باتوں سے، ہماری کہاوت ہے نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے جو ہمارے حکمران پیش کر رہے ہیں، رویہ معذرت خواہانہ ہمارے وزراء کا۔ مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، یہ کام نہیں ہے مسلمان ایماندار کا۔ مسلمان جب بات کرتا ہے، نبی کا غلام، خدا کی قسم 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، لاکھوں کی فوج تھی رومیوں کی، اور 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، حضرت خالد بن ولید کا، 30,000 کا، اور ادھر 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کئی لاکھ فوج بڑی تھی، ساز و سامان بھی تھا، اچھے خاصے کھانے پینے والے تھے۔ ادھر یہ کھجور کی گٹھلیاں گھول کر پینے والے خالد بن ولید کے ساتھی تھے۔ رومیوں کی فوج کا جو بڑا ہے نا، وہ کہنے لگا ذرا ادھر ہماری فوج کو دیکھو تو صحیح۔ جو عربی الفاظ ہیں بہت طویل حدیث مبارکہ ہے، ذرا ادھر دیکھ تو صحیح کہ یہ لاکھوں کی فوج اور تیرے پاس یہ سوکھے تن والے جن کے جسموں پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، کسی کا لنگوٹا ہے، قمیض چھوٹی سی ہے، اور یہ کتنے دنوں کے بھوکے پیاسے محسوس ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو ایمان کی طاقت ہے کہ ادھر لاکھوں کا مجمع ہے، ادھر چند ہزار سپاہی ہے۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جتنی عمر گزاری ہے، جتنی عمر گزاری ہے، نبی کی زندگی میں 1 مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت حضور نے جہاد کی تیاری نہ کی ہو۔ صحابہ کرام کو دوڑاتے، تلواروں اور تیروں کے مقابلے کرواتے۔ رسول اللہ فرماتے پتہ نہیں رات کو آرڈر ہو جائے تو چلنا ہے، دن کو رب کا حکم آ جائے تو چلنا ہے،
کفار کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جس کے بدن پہ پورے کپڑے نہیں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ان کا غلام تھا، یہ صحابی رسول بڑی وسعت والے تھے، رب کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، اپنے غلام کو پیسے دے کر، اس وقت کے سکے دے کر کہا ابو ذر غفاری مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے، جا ان کو یہ سکے دے دے، یہ قبول کر کے کوئی کپڑا لے کر پہن لیں تاکہ پورا جسم تو ڈھک لیں۔ اگر ابو ذر غفاری نے یہ پیسے تجھ سے لے لیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دیکھو ہے غلام، اور اس کی آزادی کے لیے شرط کیا رکھی کہ یہ نبی کا غلام جس کے پاس بظاہر وسائل کپڑے لینے کے بھی نہیں ہیں، اس نے میرے دیے ہوئے خرچے کو لے لیا، میں غلام تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے جا کے سیدھی صاف بات کہہ دی، اس نے کہا ابو ذر ایسا کرو، یہ مجھ سے تھوڑی سی خدمت لے لو، اور تم یہ لے لو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ لے کر تیری آزادی ہو جائے گی اور میں غلام بن جاؤں گا، میں لینا نہیں چاہتا۔ یہ حال تھا نبی کے غلاموں کا، وہ بھوکے پیاسے رہ لیتے تھے، تن کے کپڑے تھوڑے رکھ لیتے تھے، لیکن اس طرح اپنے ساتھی کا دیا ہوا مال لینا بھی انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اور ادھر ایک ہم ہے، یہ آج کا مسلمان ہے، حکمران ہے، یہ کافروں کے گھروں کے اور ان کے اداروں کے طواف کرتا پھر رہا ہے، یہ ہاتھ پھیلا کر بھیک لینے کے لیے اپنے آپ کو غلام بنا دیا ہوا ہے، اور پورے وطن کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ کیا مسلمانوں ایمان والوں کا یہ انداز ہوتا ہے جس طرح یہ ہمارے حکمرانوں کا انداز جواب ہے؟ معذرت خواہانہ انداز رویہ ان کا بولنے کا۔ مومن جب بات کرے کفر کی طاقت لاکھوں میں ہو، ہزاروں وسائل میں ہو، لیکن مومن بھوکا پیاسا بھی جواب ایسا دیتا ہے کافر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اوئے تم رومی خوبصورت بھی ہو، رنگ تمہارا سرخ ہے، تمہارا خون بڑا اچھا ہے، بڑی خوراک کے پلے ہوئے ہو، یہ ایسی فوج ہے ہماری مسلمانوں کی، یہ تمہارے خون کو پی جائے۔ یہ جواب ہوتا ہے کہ ایمان غیرت مند کا، جس کے اندر ایمان کی قوت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کیا ہوتے تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان و علی کے جواب کیسے ہوتے تھے؟ خدا کی قسم آج خالد بن ولید کی وہ سیرت و کردار علی المرتضیٰ کا، وہ صدیق و فاروق کا، کس طرح وہ کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے جن کے پاس بظاہر مادی وسائل نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ اور آج یہ کانفرنسیں کرتے ہیں، سامنے آ کر انداز ان کا، چہرہ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ ہنس رہا ہے کافر، دشمن ہمارا ہنس رہا ہے ان کی باتیں سن کر کہ یہ کس طرح بول رہے۔ تقریریں کرنا، کانفرنسز کرنا، یہ ہم مولوی تھوڑے ہیں، یہ ہم کرتے رہیں گے۔ تمہارا کام ہے اپنا کام کرو، بات تو ایسی کرو کہ ان کو پتہ چلے وہ تمہاری باتوں پہ ہنس رہے ہیں، تمہارے انداز پہ ہنس رہے ہیں۔ وہ ایک دن پرسوں آیا تھا، خوشی کا لمحہ تھا ہمارے لیے، جہاز گرا دیے، لیکن یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ راول پنڈی کے ریس کورس گراؤنڈ تک ان کے ڈرون کیسے پہنچے، پنڈی اسٹیڈیم تک ڈرون پہنچ گئے۔ چھوٹی سی مسجد نہیں تھی، خدا کی قسم، بہاولپور والی، پاکستان کا دل، شہر لاہور کو کہتے ہیں ہم، وہ دل چھوٹا تو نہیں تھا جس مسجد کو برباد کر دیا۔ اسلام کا مزاج ہے، قرآن کریم کہتا ہے تیرا اپنا بھی ہو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى،
تیرا اپنا بھی ہو، مسلمان بھی ہو نا، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، بچی کے بدلے بچی، آزاد کے بدلے آزاد۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس طرح جواب دو، تمہارا قتل ہو گیا تو مرد کے بدلے مرد ہی قتل کیا جائے، آزاد قتل ہوا ہے آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوا، عورت قتل ہوئی عورت کے بدلے عورت ہوگی، والانثی بالانثی۔ لیکن میرے بھائی اور میرے بچے، میرے بھائی اتنے مار کے چلے گئے، ہم ٹی وی کی اسکرینوں پر سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا شہین ہے، یہ ہمارا غوری ہے، یہ ہمارا غزنوی ہے۔ تھوڑا اس کا بھی دیدار ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ JF-17 تھنڈر کا دیدار تو کر لیا، اور اسی کو ہی 3-4 دنوں سے دہرا رہے ہیں ہم۔ یہ اتنے سمجھدار ہیں کہ دنیا کی جدید لڑاکا طیارے والی ڈیوائس کو بھی وہ ناکام کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نظارہ ہمیں شاہین کا بھی ہوتا، لیکن شاہین خود نہیں چلتے، ان کو چلانے کے لیے جگرے اور دل بھی چاہیے ہوتے، ان کو چلانے کے لیے ایمان کی وہ قوت بھی ہونی چاہیے جو حیدر کرار والی قوت تھی۔ جب بولتے تھے نبی کے غلام تو پتہ چلتا تھا کیسا مسلمان ہے تو، تیری مسلمانے بھی ہنسی آتی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ یہ ایسے وزیر ہمارے جو کافروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جواب کیسے دیں گے؟ کافر کے سامنے جواب جس طرح حضور کے غلاموں نے دیے نا، اس طرح دینا چاہیے۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، دنیا کی سپر پاور دور فاروقی میں ایران تھی یا روم تھی۔ حضرت نعمان بن مقرن جب مدینہ سے چلے، ایک قافلہ لے کر یزدگر کے دربار میں پہنچے۔ جب یہاں پہنچے نا، انہوں نے آگے استقبال کے لیے ریشم کے قالین ڈال دیے تھے۔ ایرانی قالین آج سے نہیں، یہ صدیوں سے مشہور ہیں، اور آج تک اس صنعت کاری میں ان کا ایک نام ہے۔ ریشمی قالین انہوں نے بچھا دیے، اور ان کو بچھانے کے لیے سونے کی کرسیاں لگا دی گئی کہ عرب سے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے عرب سے مہمان آ رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ جو کامل ایمان والے نبی کے غلام ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے بات کرنے کا۔ یہ کئی 100 میل کا فاصلہ کر کے، نہ جہاز پہ سفر تھا اور نہ گاڑیوں کا سفر تھا، نہ ہوٹل تھے راستے میں جہاں ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا، نہ جانے نبی کے غلام اس وقت کیسے پہنچے تھے۔ تیر اور تلوار پاس تھے۔ جب دربار میں پہنچے نا، تو جو انہوں نے ریشم کی قالینیں نا استقبال کے لیے ڈالی تھی، تلواروں سے چیرتے ہوئے آئے، چیرتے ہوئے آئے، اور سونے کے جو ان کی بٹھانے کے لیے کرسیاں چیئر تھیں، ان کو بھی توڑ کے رکھا، بیٹھے نہیں ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یار کیسے عجیب آدمی ہے۔ 2 سوال کیے اس نے کہا کبھی اس طرح کا قالین دیکھا نہیں ہے۔ حضرت نعمان فرمانے لگے، قالین ہم نے بڑے دیکھے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ریشم مسلمان مرد کے لیے حرام ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے تیرے ریشم کے قالینوں کو ہم نے پھاڑ دیا۔ اب ہم آ گئے ہیں، اور مسلمان مردوں کے بیٹھنے کے لیے سونے کہ اس طرح کے بیٹھنے کے جو انتظامات ہوتے ہیں، ہمارے اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ ہم سب پہ حرام کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ پسند نہیں، ہم زمین پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، زمین پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا، ایماندار کا جو جواب ہوتا ہے۔ کیا کہیں، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں
اس طرح کے لوگوں کا کہ جن کو جواب دینا بھی نہیں آتا، ہمیں نام لینا اچھا نہیں لگتا، شرمندگی خود کو ہو رہی ہوتی. یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے وزراء ہیں، وزیر دفاع ہیں، یہ خارجہ وزیر ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اپنی قوم کا سر نیچا کر رہے ہو. تمہارے اندر تو ایمانی غیرت ہے نہیں، لیکن قوم کو بھی اس طرح تو نہ کرو ذلیل. دعائیں ہم کر رہے ہیں، میرے پاس تیرے پاس طاقت کیا ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اپنی فوج کے لیے، اپنے اس سپاہی کے لیے جس نے اپنا سب کچھ اپنے وطن پہ قربان کر دیا. باتوں سے بات بنے گی نہیں. رسول اللہ صدیاں پہلے فرما گئے، اور مسلمانوں جب جہاد کو چھوڑ دو گے عزت نہیں پاؤ گے. تمہاری عزت جہاد میں ہے. وہ سوکھے خشک ٹکڑے کھانے والے ہمارے پٹھان بھائی تھے، سالوں سے جنگ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کی، کہ کبھی روس آیا پھر امریکہ آیا، اور اپنا سارا زور آزما کے گئے، لیکن اس قوم کے اندر ایک تھا کہ جہاد کا جذبہ تو تھا نا. باقی جو مرضی ہم کہتے رہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ مخلص نہیں، یہ ایسے ہیں، ہم نے پالا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو مرضی کہتے رہو، لیکن خدا کی قسم آج بھی ان کو بلند کرنے والی چیز ہے تو وہ جہاد ہے. جہاں جہاد ہے وہاں ڈالر کا حال دیکھ کیا ہے، وہاں کافر کا حال دیکھ کیا ہے، کس طرح ذلیل ہو کر نکلا. اور ایک ہم ہیں کہ اتنے سالوں سے آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں، فیصلے ہمارے کوئی اور کرتے. اس لیے اللہ کا فرمانا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والوں کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور لڑتے تو کافر بھی ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، تم کیوں نہیں لڑ رہے؟ جھنجھوڑا ہے مسلمانوں کو اللہ پاک نے، وہ لڑ رہے ہیں، تم کیوں نہیں لڑتے؟ تم نے لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، وہ لڑ رہے ہیں شیطان طاغوت کی راہ میں. اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کرو. جس طرح ایک جواب دیا ہے اسی طرح آگے بھی ہر ایک چیز کا جواب دو. اگر جواب نہیں دو گے تو کافر دلیر ہو جائے گا. اور اب بتا رہا ہے، کاش یہ لوگ قرآن کی طرف سے رہنمائی لیں، امریکہ سے رہنمائی نہ لیں. کافر ہمیشہ مسلمان کا نقصان چاہتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مولوی سے، وڈیرے سے، سردار سے لڑ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 75 سورہ النساء. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تم نے اپنی عورتیں، اپنے مرد، اپنے بچے مروا لیے، اور وہ بچے، وہ مرد، وہ عورتیں جو کمزور ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم کیسی بستی کے رہنے والے ہیں. یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم، یہ کیسے ہمارے اپنے ہی ظالم ہیں جو ہمیں مروا رہے ہیں. خدا کی قسم قرآن کی ایک ایک آیت کھول کے ساری باتیں بتا رہی ہے. آپ کی خارجہ پالیسیاں بھی بتا رہی ہے، داخلہ پالیسیاں بھی بتا رہی ہے، تمہارے رویے بتا رہی ہے. بس دوستو اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس بات کو آگے مزید بڑھاؤں. دعائیں ہماری پاک فوج کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صدیاں پہلے فرما گئے جو ایک لمحہ بھی اپنے وطن مملکت کی حفاظت کرتا ہے وہ راتوں سالوں کی عبادت کرنے والے سے کہیں بہتر ہے. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذمہ دار جو ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.